اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کہ جس میں سوال کیا جا رہا ہے کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان کو گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے کہ اے غافل انسان، ذرا اپنی ہستی کا ادراک کرنے کی کوشش کر، ذرا اپنے مقصد حیات کو دیکھ۔ ایسا نہ ہو کہ تیری پوری زندگی غفلت میں گزر جائے اور تو یہی خیال کرتا رہے کہ میں اپنے آپ پیدا ہو گیا، اپنے آپ مر جاؤں گا، اور میری زندگی کی کہانی بس یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے دن مجھے گزارنے ہیں بس ان کو میں پورے اطمینان کے ساتھ تمام لذتوں کو حاصل کرتے ہوئے، خواہشات کو پورا کرتے ہوئے انہیں گزار دوں۔ نہیں، بلکہ متوجہ کیا جا رہا ہے تجھے قدم قدم پر سیکھنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ علم بکھرا ہوا ہے اس کائنات میں، انسان ذرا جستجو کرے، ذرا کوشش کرے، ذرا سا ٹٹولے تو اسے انکشاف ہوتا ہے کہ ذرے ذرے میں یہاں علم چھپا ہوا ہے، کسی نے چھپایا ہے۔ تو کوشش کر، صحیح کر، آگے بڑھ اور دیکھ کیسی کیسی حقیقتیں ہیں جو تجھ پر منکشف ہوتی ہیں کہ جن کو تو جانتا ہے۔ مگر میں نے عرض کیا تھا کہ انہی علوم میں جو ہمارے سامنے آج موجود ہیں، کچھ بالکل ایسے علوم ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہمیں آخرت میں ہونے والا ہے نہ اس دنیا میں ہونے والا ہے، اور ایسے علوم سے اجتناب کر کے، ایسے علوم سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے وقت کو بچانا، اس لیے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ انسان کا جو اصل ایسٹ ہے وہ یہ وقت ہے جو اسے ملا ہے اس دنیا میں۔ ایک ایک لمحے کو اگر واقعی اس راہ میں لگا دیا جائے، کارآمد طریقے سے انسان اس وقت کو تقسیم کرے، اس لیے کہ یہ وقت ہے جو اسے خود اپنے آپ کو بھی دینا ہے، یہ وقت ہے جو اسے اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو، چونکہ سب کے حقوق اس کی گردن پر ہیں، اور ان سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کے حقوق میں سے تھوڑا بہت کم بھی رہ جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے سرکشی نہ کی ہو، بشرطے کہ اس نے کوشش کی ہو کرنے کی، تو وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے
حقوق کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، مگر بندوں کا معاملہ وہ بندوں پر چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک بندہ بندے کے حق کو معاف نہ کر دے پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم سوال کر رہے ہیں اصحاب سے کہ یہ بتاؤ مسکین کون ہے؟ تو اب لوگوں نے بتانا شروع کیا اپنے اپنے اعتبار سے کہ مسکین کی یہ ڈیفینیشن ہے، مسکین کی یہ تعریف ہے۔ پیغمبر اکرم سنتے رہے اور اس کے بعد کہا کہ سنو، جانتے ہو کہ اصل مسکین کون ہے؟ اصل مسکین وہ ہے کہ جو جب اس دنیا سے انتقال کرے اور میدان محشر میں اسے پیش کیا جائے، میں اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں بات کو جلدی سے، میدان محشر میں جب اسے پیش کیا جائے تو وہ بہت سے اعمال ہیں، بہت سی نیکیاں ہیں جو اپنے دامن میں لے کے گیا ہو، اس کا نامہ اعمال خالی نہ ہو، اس کے اندر بہت سی نیکیاں موجود ہوں، لیکن جب وہ میدان محشر میں کھڑا ہو تو بہت سے لوگ دعوے دار ہو جائیں، آ جائیں اور اپنے اپنے حقوق کا اس سے مطالبہ کریں کہ میرا یہ حق تمہاری گردن پر ہے، اس کو عطا کرو، یہ حق ہے اسے ادا کرو، تم نے دنیا میں نہیں دیا میں تم سے یہاں پہ لوں گا۔ کہا اس وقت چونکہ اس کے پاس دنیا کی کوئی کرنسی تو ہے نہیں کہ جو وہاں چلتی ہو، وہ تو یہاں چھوڑ کے گیا ہے، لہٰذا اب وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کے نامہ اعمال سے جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، حساب برابر ہو گیا تب بھی یہ گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ اس کا اکاؤنٹ یا تو بہت کم ہو گیا یا ممکن ہے صفر پہ آ گیا ہو، زیرو ہو گیا ہو۔ لیکن اس سے بڑا معاملہ اس کے بعد ہے کہ اگر اب بھی ترازو کے پلڑے برابر نہ ہوئے، اگر اب بھی اس کا حق ادا نہ ہوا جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اب دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ادھر جا ہی چکی ہیں، اب اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ کہا وہ ہوگا مسکین کہ جو اس دنیا میں عمل کر کے اپنے ساتھ لے جائے مگر وہ عمل اس کے کام نہ آ سکیں۔ لہٰذا بار بار اس طرف متوجہ کیا گیا۔ کون ہے نیک افراد کی تعریف میں یہی بتایا گیا کہ مومن صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اپنے وقت کو فضول باتوں میں نہیں گزارتے، لغویات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، یہاں چوراہے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں گپے ہانک رہے ہیں، بیکار کی چیزوں میں مصروف ہیں، کھیل کود میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جو وقت یہ صحیح ہے کہ اسلام نے تفریح کے لیے بھی انسان کو ترغیب دلائی ہے، اس کا بھی خانہ رکھا ہے کہ پاکیزہ تفریح بھی ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز اگر ایک مقررہ وقت میں اگر ایک اعتدال کے ساتھ ہوگی تو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کرے گی، حصہ لے گی۔ لیکن اگر وہیں توازن بگڑ گیا تو پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ وہ خرابی ہے کہ جو تاریخ میں اکثر پیدا کی گئی، خاص طور سے بنی عباس کا دور وہ دور تھا کہ جب قصہ گوئی عروج پر تھی، دور دور سے قصہ گو بلائے جاتے تھے، اور اس وقت گویا رسمی دینداری پر لوگوں کو راضی کر لیا گیا تھا، لوگوں کو یہ تھا غیر مفید علم کہ انہیں رسمی دینداری پر راضی کر لیا گیا، اور یہ یقین دلا دیا گیا کتنی ہی پراسرار قصوں کے ذریعے، گڑے ہوئے واقعات کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے کہ یہ چیزیں تم ادا کر لو، گویا انہوں نے اپنی ہی مرضی کا ایک دین بنا لیا تھا، اور اس کو یہ سوچ کر انجام دے رہے تھے، یہ سوچ کر پابندی کر رہے تھے کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملنے والا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ جہاں انسان خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جائے بغیر وجہ کی، اور اپنا محاسبہ، انٹروسپیکشن جو بہت ضروری ہے، انسان کو اپنا حساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے، لہٰذا خود اپنا حساب لے، انسان کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں نے عرض کیا تھا ہر دن سورج نکلتا ہے،
مشرق سے سورج نکلتا ہے، اپنا سفر طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ یہ قریب غروب پہنچ جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے۔ اس دنیا میں ابھی کسی کی زندگی کا سورج طلوع ہوا ہے، کسی کی زندگی کا سورج وقت ظہر تک پہنچ چکا، کوئی عصر کے وقت تک آ چکا، کوئی مغرب تک آ گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وقت ہے، زندگی کا سورج غروب ہونے اور محشر کی ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے وقت ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک ترازو قائم کرے اور خود اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کو تولے اور خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ میرا موجودہ کردار، میرے موجودہ اعمال کیا مجھے نجات دلا سکتے ہیں، کیا مجھے کامیابی دلا سکتے ہیں، مجھے نقص سے، خطرے سے، پستی سے، خسارے سے بچا سکتے ہیں۔ انسان خود اپنا بہترین آڈٹ کر سکتا ہے، اور اگر یہ خود اپنے آپ کو یہ عادت ڈال لے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اسے خود اپنی کمیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، چونکہ کمیاں اس کی نگاہ میں آ جائیں گی۔ جو خوبیاں ہوں گی ان کو مزید چمکا سکتا ہے، ان کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیا گیا تھا بنی عباس کے دور میں کہ خوش فہمی پیدا کر دی گئی، یہ اعمال کرو، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ قصہ گویوں کے ذریعے رسمی باتیں، رسمی دینداری، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر دور میں ہمیشہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ماڈرن ایج میں، چونکہ ہمارا عنوان گفتگو اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج، اس لیے کہ آج سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ دور ایک اعتبار سے یہ دور خوش قسمت بھی ہے، ہم اس دور میں پیدا ہوئے خوش قسمت بھی ہیں کہ ہم نے انفارمیشن ایج کو پا لیا، ہم نے یہ دور دیکھ لیا کہ جب ہم ترقی کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہے ہیں، جتنا جتنا انسان ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے اسے قدرت کے اشارے، فطرت کے اشارے اور زیادہ قائل کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے جس نے یہ نظام پورا سنبھالا ہوا ہے، جس کے اشارے پر، جس کی بنائی ہوئی بہترین نظم و ضبط کے ساتھ ایک بہت ہی آرگنائزڈ وے میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ لہٰذا اور زیادہ انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ میں نے غالباً کل عرض کیا تھا کہ اب آہستہ آہستہ ماننے لگے اس بات کو کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی آنکھ سے ان پر بھی انسان کو ایمان لانا ہوگا، یقین کرنا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کا نہ دیکھنا ان کے وجود پہ انکار کی دلیل نہیں ہے۔ یہی بات پیغمبر اکرم اس وقت کہہ رہے تھے کہ دیکھو سب سے پہلی چیز جو تمہیں ماننی پڑے گی وہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ گے بغیر دیکھے ہوئے، جنت پر ایمان لاؤ گے بغیر دیکھے ہوئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم جو گواہی اس دن سے لے کر، جنہوں نے دور پیغمبر پا لیا وہ خوش قسمت تھے، اس دن سے لے کر آج تک جو اس ماڈرن ایج میں انسانیت پہنچ گئی، جتنے افراد بھی گزرے، جس نے جہاں جہاں بھی توحید کی گواہی دی، اس کی توحید کی گواہی اصل میں نبی کی گواہی ہے، اس لیے کہ اصل گواہی تو پیغمبر نے دی ہے، ہم نے تو پیغمبر کی گواہی دی ہے۔ نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، یہ اس کی صفات ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا، یہ اس کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، اس کے کلام میں یہ حصہ وہ ہے جو قرآن ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، یہ حصہ وہ ہے جو حدیث قدسی ہے، کلام اسی کا ہے، الفاظ اسی کے ہیں، مگر اس قرآن کے اندر موجود نہیں، ہم حدیث قدسی پہ ایمان لے آئے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ انبیاء کے ہم نام نہیں جانتے جو پہلے گزر گئے، کتنے انبیاء، صرف تعداد ہمیں معلوم ہے۔ تعداد ہمیں کس نے بتائی؟ کیا قرآن کریم نے بتائی؟ نہیں، قرآن کریم کے اندر تو تقریباً 25 انبیاء کے نام ہیں، اور باقی انبیاء کے حالات معلوم ہونا تو دور، ان کی سوانح پتہ چلنا تو دور، وہ کس علاقے میں آئے، کس قوم میں آئے، قوم نے کیا برتاؤ کیا، کس طرح زندگی گزاری، کیا انداز تبلیغ تھا، کس طرح لوگوں کو دعوت دی، تصدیق کرنے والے کیسے تھے۔
انبیاء کی زندگیاں کیسے گزری ہمیں سب کی تفصیلات نہیں معلوم، بس چند کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے مصائب اپنی قوم کے ہاتھوں اٹھائے، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، کسی کو شیر کے آگے ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارے باتیں ہمیں جو معلوم ہیں، کوئی تفصیل بھی ہمیں پتہ نہ ہوتی اگر پیغمبر اکرم نہ ہوتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، ہمارا جو کل ایمان ہے وہ نبی کی گواہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، پیغمبر کی صداقت کی گواہی، ایک صادق و امین پیغمبر نے بتا دیا، لہذا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور یہی اصل اساس ہے، اصل سرمایہ ہے۔ آج کی اس ماڈرن ایج میں جو نوجوان کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ یہی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب سے ابتدا نہیں کرنا چاہتا، جبکہ ابتدا ہی ایمان بالغیب سے ہے۔ جو کچھ پیغمبر نے فرما دیا ہم اس کے اوپر من و ان یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرنا جو پیغمبر نے کہا۔ میں یہاں تک گفتگو کو لے آیا تو اب ذرا سا اور ایک قدم آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ قابل غور ہے یہاں پر اور بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم نے انبیاء کے بارے میں بتایا کہ 1,23,999 مجھ سے پہلے آ چکے ہیں، ہم نے مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں، شجرہ نہیں معلوم، حالات نہیں پتہ، کس علاقے میں آئے نہیں معلوم، والدین کون تھے نہیں معلوم، بس پیغمبر نے خبر دی، ہم نے مان لیا۔ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ جن انبیاء کا نہ شجرہ معلوم نہ حالات معلوم، بس پیغمبر کے کہنے سے مان لیا، تو اسی پیغمبر نے 12 جانشینوں کا تعارف کرایا، شجرہ بھی بتایا، القاب بھی بتائے، حالات بھی بتائے، کیسے قتل ہوں گے وہ بھی بتایا، کیسی تبلیغ ہوگی وہ بھی بتایا، کیا فضائل ہوں گے اس سے بھی آگاہ کیا، اور آخری غیبت کے پردے میں رہے گا اس کے بارے میں بھی پیغمبر نے ارشاد فرما دیا۔ تو اب آخر کون سا سبب ہے کہ انسان انکار کر دے؟ میں کہتا ہوں کہ جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے مان لیا، اگر اس نے کسی کو غدیر کے منبر سے دکھا دیا ہو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، بہت غور کرنے کی بات۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ نبی کی گواہی ہے، اور اگر پیغمبر کے حکم پر سر تسلیم خم کر دے، بس پیغمبر پر ویسے ایمان لے آئے جو ایمان لانے کا حق ہے، تو آج کے اس دور کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن تمام انسانیت کے لیے، ہدی للناس، اللہ تمام انسانوں کا خالق۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ تمام انسانوں کا خالق ہے، تمام انسانوں کا خدا ہے، تمام انسانوں کا پروردگار ہے، رازق ہے، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے۔ اگر غور کریں، وہ صرف کریٹر ہی نہیں ہے کہ جس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، کریٹر، نریشر، چیریشر، پروٹیکٹر، کیورر، ہر اعتبار سے ہر لمحے ہماری ہر ضرورت کو، ضرورت بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان پہلے مہیا ہوتا ہے۔ پیاس بعد میں لگے گی، پانی پہلے ہوگا، بھوک بعد میں ہوگی، کھانا غذاؤں کا دسترخوان پہلے سجا ہوا ہوگا۔ تو اس نبی کی گواہی کیسے، اب ہمیں کیسے گواہی دینی ہے؟ ہماری گواہی ویسی ہو کہ جیسی خزیمہ ابن ثابت کی گواہی ہے۔ میں اصحاب میں سے ایک صحابی کا نام پیش کر رہا ہوں۔ اہل بیت کا تذکرہ تو آپ سنتے ہیں کہ اہل بیت کی گواہی کیسی گواہی، اس لیے کہ وہ تو نفس رسول ہیں، وہ تو منیت کے درجے میں ہیں، ان کا خون نبی کا خون، ان کا یہی تو جناب ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا۔ جب جناب ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، سوال کیا کہ یہ آپ نے عصا لے رکھا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟
ضعف اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں جو عصا لیا؟ کہا کہ نہیں، تبرکن لیا ہے، میرے جد کا عصا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کے اس عصا کا بوسہ لیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا کہ جد کا عصا ہے، نانا کا عصا ہے، آپ کے رسول خدا کا ہے، اس لیے میں نے بوسہ لیا۔ بس مسکرا کے امام نے کہا کہ اس عصا کا بوسہ تو لیتے ہو کہ جو میرے جد اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، اور میرے اس ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتے جس میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو نبی کا خون ہے، وہی گوشت ہے جو نبی کا گوشت ہے۔ تو ان کا درجہ تو الگ ہے۔ لیکن اصحاب میں بھی پیغمبر اکرم نے ایک بدو سے ایک سودا کیا، ایک گھوڑا خرید رہے ہیں نبی کریم، بات طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں ابھی گھر سے رقم لے کے آتا ہوں، ابھی پورے پیسے نہیں ہیں، تجھے لا کے ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم چلے گئے۔ اتنے میں کوئی اور صاحب ممکن ہے مشرکین میں سے کوئی شرارتاً وہاں پہنچا ہو، اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی گھوڑا بیچتے ہو؟ کہیں تو بک گیا۔ کتنے کا دیا؟ کہا اتنے کا۔ کہا اتنے زیادہ ہم سے لے لو۔ وہ بدو لالچ آ گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ بھائی لیکن وہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ کہا کہ ان کو چھوڑو، ہمارے ساتھ سودا کر لو۔ سودا کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں پیغمبر اکرم وہ رقم لے کے پہنچ گئے۔ کہا کہ لو۔ کہا میرا آپ سے کب معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ بھائی ابھی تو تم نے قیمت بتائی، میں یہ رقم لینے کے لیے گھر پہ گیا تھا، اب میں واپس آیا ہوں۔ کہا کوئی گواہ پیش کیجئے۔ کوئی موجود نہیں ہے اس معاملے کو دیکھنے والا، شاہد اس کا کوئی، یعنی شاہد ہو جو گواہی دے دے۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے پکار کے کہا کہ میرا اس شخص سے یہ معاملہ ہوا تھا، ہے کوئی یہ گواہ طلب کرتا ہے جو میری طرف سے گواہی دے دے؟ ہے میری طرف سے کوئی گواہی دینے والا؟ صحابی رسول جناب خزیمہ ابن ثابت آگے بڑھے، اس بدو عرب کو جھڑک کے کہا کہ کس سے گواہ طلب کر رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے، اور یہ رقم اتنے میں تو نے گھوڑا بیچنا کا معاملہ کر لیا ہے، یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے جلدی سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گواہ مل گیا، مجھے رقم دے دیجئے، اپنا یہ گھوڑا آپ لے جائیے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے سوال کیا، اے خزیمہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے سے اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، ملائکہ کی گواہی دے دی، جنت کی گواہی دے دی، یہ ساری گواہیاں آپ کی صداقت پر دی ہیں، پھر یہ سودا کیا ہے؟ جب آپ کی صداقت پر ہم نے سب کی گواہی دے دی تو اس بس فوراً پیغمبر اکرم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور کہا کہ سنو میرے اس صحابی کا رتبہ سنو، میری شریعت میں اللہ نے جو قانون بھیجا ہے اس میں 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اب اگر کبھی معاملہ ایسا آ جائے کہ گواہی کی ضرورت پڑے تو یہ خزیمہ ابن ثابت اکیلا گواہ 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اس دن سے ذو شہادتین کہا جانے لگا، جس کی ایک گواہی 2 گواہی کے برابر ہے۔ تو یہ ہے گواہی۔ اگر اس منزل کے اوپر آج کا مسلم نوجوان آ جاتا، ابھی اگر میں غیروں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دوں، حالانکہ میں ابھی آتا ہوں ادھر، اگر مسلمان ایسی گواہی کی شان اپنے اندر پیدا کر لیتا کہ بس پیغمبر نے فرما دیا تو فرما دیا، اب کسی چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی گھاٹے کا سودا ہے، تو اب یہ گھاٹے کا سودا ہے اور مجھے اس گھاٹے سے بچنا ہے، یہ خسارہ ہے اور مجھے اس خسارے سے بچنا ہے۔ اگر اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس 21 سینچری میں مسلمان نکل آتا تو پھر یہ ماڈرن ایج جو ہم نے موضوع آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جو ماڈرن ایج، یہ جو ٹکراؤ اور تصادم ہے، یہ جو سارا، اگر یہ جملہ کہہ دوں، اگر ہم نبی کے آگے جھک گئے ہوتے تو یہ سارا زمانہ ہمارے آگے جھک گیا ہوتا۔ اگر نبی کے کہنے سے ہم واقعاً خدا کے آگے جھک گئے ہوتے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اگر وہاں جھک گئے ہوتے جہاں جھکنا تھا تو آج صاحب اقتدار کے آگے نہ جھکنا پڑتا،
آج صاحب دولت کے آگے نہ جھکنا پڑتا، آج کسی کمپنی کے باس کے آگے نہ جھکنا پڑتا، آج اس دنیا کے ان متکبر حاکموں کے سامنے کہ جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھوں میں آ جائے، ان کے سامنے بات بات پر جھکنا نہ پڑتا۔ مگر یہ جھکنا کس لیے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جس چیز سے فریب کھایا اس سے پہلے کی قوموں نے، بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا، وہی بات جو میں ابھی بنی عباس کے دور کی بیان کر رہا تھا، بنی عباس کے لیے اسرائیل کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا دین بنا کر اور رسمی دینداری کے اوپر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنی دانست میں انعام کی توقع بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا بہت ہائی اسٹیٹس ہے، ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ان کی نسلیں ہیں۔ مولا کائنات کا جملہ میں اکثر سناتا ہوں، شارٹ سیئنگز میں بڑی خوبصورت بات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد امام نے بیان فرمائی۔ امام کہتے ہیں کہ جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا۔ نسب کی بلندی خاک میں مل جاتی ہے اگر عمل پست ہو، نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اگر عمل بلند ہو۔ نسب کی بلندی اپنی جگہ پر مگر فائدہ تبھی پہنچائے گی جب ساتھ میں عمل ہو، ورنہ نسب اتنا بلند ہوگا کہ نوح جیسے نبی کا فرزند ہوگا مگر عمل پست ہوگا تو غرق بھی ہو جائے گا، ہلاک بھی ہو جائے گا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں مگر دیکھ کر گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ قدم قدم پر سیکھنا ہے، قدم قدم پر دیکھنا ہے۔ اور انسان اگر اپنی اسی کمزوری کو محسوس کر لے، اگر اسی کمزوری کو تھا کیا، قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے تمہاری ابتدا کیا ہے، ایک قطرہ نجس، اور پھر ذرا اپنے مرحلے دیکھو کہ کہاں سے تم کو کہاں پہنچا دیا، کتنی بلندی تک پہنچایا، لیکن تمہارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، تمہارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ احسن تقویم بھی بن سکتے ہو، اسفل سافلین بھی بن سکتے ہو، فرشتہ صفت بھی ہو سکتے ہو، حیوان صفت بھی ہو سکتے ہو، نورانی بھی بن سکتے ہو، اور خاک سے بھی پست ہو کر اس رینگنے والے کیڑے کی طرح کہ جو قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو حیوان ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ وہ ہیں جو کم ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت ہی کم ہے بیچاروں کی۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، آپ کے سامنے بھی ان سے آپ کا سابقہ پڑتا ہوگا، آپ دن رات دیکھتے ہوں گے، جو کم ذہین ہوتے ہیں وہ بہت معمولی باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ اپنا آئیڈیل بہت پست بنا لیتے ہیں چونکہ ذہن کمزور ہوتا ہے عام طور پر، اور جو ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذہین اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پست آئیڈیل کے اوپر راضی نہیں ہوتے، انہیں معلوم ہوتا ہے یہ آئیڈیل نہیں بن سکتا، آئیڈیل بننے کے یہ لائق نہیں ہے، اور اسی لیے جو ذہین ہوتے ہیں انہیں جب ان کی ذہانت یہ بتاتی ہے، ایک منزل کے اوپر لے کے آتی ہے، تو اگر ان کے پاس وحی کی رہنمائی نہ ہو تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت ذہین شخص نے خودکشی کی اور اس نے جو نوٹ لکھا، اپنا سوسائڈ نوٹ، اس کے اندر اس نے لکھا کہ اس دنیا میں آیا، میں نے اپنا بچپن گزارا اور آہستہ آہستہ جوانی کی منزل تک آ گیا، لیکن اب مجھے احساس ہوا میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہوں جس کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔
میرا مقصد حیات کچھ اور تھا مگر میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا، لہٰذا اب میں اپنی زندگی کو بیکار پاتا ہوں چونکہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اور یہ کہہ کر اس شخص نے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کیوں خاتمہ؟ ذہین تو ہے، اس لیے اس نے ڈائگنوز تو کر لیا کہ پرابلم کیا ہے، لیکن کسی طبیب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر یہ آتا اس علاج کی طرف کہ جسے پکار کر کہا جا رہا ہے انسانیت کے لیے کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماری کا علاج ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، اگر ان تک آتا تو وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ہماری دنیا میں ہے کہ ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، لیکن مذہبی دنیا میں، اسلام کی دنیا میں، اسلام کیا کہتا ہے؟ لاسٹ امپریشن از دا فرسٹ امپریشن۔ آخری وقت تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ پلٹ کے آؤ۔ جس وقت بھی آنکھ کھل جائے اسی وقت سویرا ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین نہ صرف یہ کہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ انتظار کر رہا ہے، ایسا انتظار کہ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کا ایسا انتظار نہیں کرتی جیسا انتظار وہ کرتا ہے توبہ کرنے والوں کا۔ اور جب پلٹ کے آ گیا، بھئی تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں اس دنیا میں پہنچ گیا جس کے لیے میں خلق نہیں ہوا تھا، مگر ایک یو ٹرن ہے، واپسی کا راستہ ہے، جاؤ واپس اور جا کے یہی بات آنکھوں میں آنسو لا کر کہہ دو کہ میں بھٹک گیا تھا، اب میں واپس آ گیا ہوں، تو اس کی طرف سے آواز آئے گی ان اللہ یحب التوابین۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا بلکہ اب تو ہمارا محبوب بن گیا، تو ہمارا محبوب بن گیا، لہٰذا کبھی بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ اس ماڈرن ایج میں ایک سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ اس نے انسان کو مایوس کر دیا۔ اس کو جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ مایوسی کا شکار ہو کر اگر وہ اپنا علاج تلاش کرنا چاہتا ہے کہ واپس پلٹوں، تو وہ اگر واقعاً اسپریچویلٹی کی طرف پلٹ آیا، روحانیت کی طرف پلٹ آیا، تو پھر وہ ایک دوسرا انسان بن جائے گا، مگر اس کے راستے مسدود کر دیے ہیں، اس کے راستے روک دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ اس روشنی تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کسی ذلت کے، رسوائی کے گڑھے کے اندر گرا لیتا ہے۔ اور اس سے نجات کا طریقہ کیا؟ وہی کہ بار بار انسان کم ذہین بھی اگر ہے، کم ذہین ہے لیکن عشق سچا ہے، کم ذہین ہے لیکن عشق سچا ہے، تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ذہین ہے، وسائل بہت کم ہیں، اگر وہ اس پہ راضی ہو، معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی کم نعمتوں پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ کم ذہین ہے تو اس کی سطح ذہنی کے مطابق ہی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کم ذہین ہے، کسی پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کس منزل کا نبی ہے، اللہ کا کلیم اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر جلال میں آ جانے والا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ بہت جلالی تھے، مگر کیسا جلال؟ اللہ کی نافرمانی جب دیکھتے تھے، جب بندوں کو اللہ کے خلاف دیکھتے تھے تب جلال میں آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں ایک صحرا سے، تو کیا دیکھا کہ ایک شیفرڈ، ایک بکریاں چرانے والا، وہ صحرا کے اندر چراگاہ میں بکریاں بھیڑیں چر رہی ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنے ہی دنیا کے اندر مست ہو کر گویا اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے ہم کلام ہے۔ جناب موسیٰ نے سنا، سرگوشیاں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ تو کتنا کام کرتا ہے، دن میں بھی کام، رات میں بھی کام، تجھے تو فرصت نہیں ملتی، تو کتنا تھک جاتا ہوگا،
پوری کائنات ہے میرے معبود تو چلا رہا ہے، تو اتنی بڑی کائنات چلانے والا، اتنا بڑا نظام سنبھالنے والا، تجھے وقت بھی کہاں ملتا ہوگا؟ پتہ نہیں نہانے کا بھی وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر تو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے نہلاؤں، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، میں تیرے بالوں کو سنواروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں۔ اب جو یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ جلال کے عالم میں جناب موسیٰ آگے بڑھے، اس لیے کہ موسیٰ جن کو کیا معرفت ہے پروردگار کی، اللہ اکبر، اور کہا یہ شخص ایک مرتبہ کہا کن الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ بس ایک مرتبہ اس سے میں آواز آئی، موسیٰ موسیٰ اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اتنی ہی عقل رکھتا ہے، ہمیں ان الفاظ میں اس کا یاد کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اپنی عقل کے مطابق یہ ہمیں جو یاد کر رہا ہے یہ عشق میں ڈوبی ہوئی آواز ہے، یہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے، یہی ہم سے طلب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو عمل کرو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ایک بات ذہن میں رہے، 3 طرح کے افراد ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہلے صف اول والے، بلکہ میں پہلے حدیث سنا دوں آپ کو، پیغمبر اکرم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور، القلوب ثلاثۃ انواع، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ 3 طرح کے دل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے افراد ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا سب کچھ، جو ایسا اپنے سینے میں قلب رکھتے ہیں جو بس دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، بس دنیا مل جائے، جن کا سب کچھ دنیا کے لیے ہے، بائی ہک اور بائی کروک حاصل کرنا ہے، ساری تدبیریں، ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ دنیا حاصل ہو جائے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو عقبہ کے لیے سب کرتے ہیں، یہ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر ذرا تھک جاتے ہیں، گویا عبادت کی راہ میں، بندگی کی راہ میں آگے چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، پھر خیال آتا ہے آخرت نہ خراب، توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ جب یہ پلٹتے ہیں تو اللہ بھی پلٹتا ہے، اور کیسے پلٹتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بندے تو 1 قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھوں گا، 10 قدم تیری طرف بڑھوں گا، تو میری طرف بڑھ کے آ، چل کے آ، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا، میری رحمت ہے میری جو تجھے فوراً اپنے سائے میں لے لے گی، اپنے سائے میں لے لے گی۔ رات بھر، دن بھر دوڑ دھوپ کرتا رہا، دن بھر تو نے میرے گناہ اور معصیت کرتے ہوئے سارے اپنے وقت کو گزار دیا، مگر پھر بھی میں تجھے رات کو سکون کی نیند دیتا ہوں، اب تو پلٹ آ، اب تو واپس آ جا۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو پلٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال پلٹتے ہیں تو اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے، انہی اس کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں انہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو تو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں قلب مشغول بالمولا، جن کا ہر عمل، نہیں میں الفاظ بدل کے کہہ دوں، جن کا کوئی عمل نہ جنت کے شوق میں ہوتا ہے نہ جہنم کے خوف سے ہوتا ہے، بلکہ اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہاں سے آواز آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اے میرے بندے تو نے میری راہ میں ایسا عمل کیا کہ اپنا سب کچھ مجھے دے دیا تو میں نے اپنی مرضی تجھے دے دی۔ یعنی یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی مرضی مل جاتی ہے۔ تو یہ 3 قلوب جو پائے جاتے ہیں، یہ 3 طرح کے افراد جو ہیں، اس میں نے عرض کیا کہ یہ جو افراد ہیں یہ بہت معیار پسند ہوتے ہیں۔ ہر انسان یوں تو اپنی عقل، اپنی فہم کے مطابق کمال طلب ہوتا ہے،
بڑی معیاری چیز کو پسند کرتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا اگر عقل ہی کم ہے تو اس کا معیار بھی کم ہوگا، اس لیے کم پہ راضی ہو جائے گا. عقل اگر زیادہ ہے، ذہین ہے، تو پھر وہ جانتا ہے وہ معمولی چیز کو نہیں پسند کرے گا، بلکہ وہ چاہے گا جو چیز میرے پاس ہے وہ ماسٹر پیس ہو، جو چیز میرے پاس ہے وہ شاہکار ہو. لہٰذا جتنا جتنا جس کا ذہن وسعت رکھتا ہے اتنا اتنا اس کی دوڑ تیز ہوتی ہے، اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اور اس طلب کی راہ میں آگے بڑھتے بڑھتے اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کمال خالص، کمال مطلق اگر کوئی ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. لہٰذا اب نہ صرف عقبیٰ کے لیے، نہ دنیا کے لیے، بلکہ وہ مرضی مولا کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور جو مرضی مولا کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اب تینوں کا انجام بتا دیا. جو دنیا کے لیے تڑپتے اور تگ و دو اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے فلاح الشدت والبلا، ان کے لیے مشکلات ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے. وہ جو دوسرے ہیں ان کو اعلیٰ درجات مل جاتے ہیں، اور جو تیسرے درجے والے، سب سے اونچے درجے والے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ جو مرضی مولا کے لیے ہر عمل کرتے ہیں انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے، عقبہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور مرضی مولا بھی مل جاتی ہے. خود اگر کسی کے عمل کا صلہ خود ذات پروردگار ہو، اگر وہ خود کہے کہ میں تیرے عمل کا صلہ ہوں، تو پھر اس بندے کی کیا معراج ہوگی، اس بندے کا کیا عمل ہوگا، یہ غور کرنے کی بات ہے. مگر کب ہوتا ہے کہ اب یہ اٹھتے اٹھتے اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے اندر بھی اللہ والی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی. کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ کی صفات جو اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر آ جائیں. اس نے کہا ہم نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا، جیسے وہ بندوں کی پکار کو سنتا ہے یہ بھی بندوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہے. جیسے وہ کسی بھی لمحے، اللہ اکبر، ذرا اسے محسوس کر لے، اس منزل اور اس مرحلے کو اگر محسوس کر لے، وہ ستار العیوب ہے، پردہ کرتا ہے. اس کا نمائندہ کیا پیغمبر اکرم کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی بزم میں کون کون منافق ہیں؟ لیکن پیغمبر اکرم کا طرز عمل، نبی کریم کا اخلاق جو منافقوں کے بھی عیب چھپا لے. نبی نے منافقوں کے بھی عیب چھپائے ہیں، ہم اپنوں کو بھی برہنہ کرنے پر تیار رہتے ہیں. کہ وہ صفات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. یہی کردار ہے کہ جس کی آج کمی ہے. اس لیے کہ یہ کردار اگر آئیڈیل کے طور پہ سامنے آئے تو اب ایک طرف مادیت، ایک طرف تہذیبی یلغار، ثقافت کے حملے، کلیشز آف سویلائزیشن کا یہ دور، اور دوسری طرف اعلیٰ کرداروں کا فقدان. جو میں نے عرض کیا کل کہ کتنے افراد ہیں، گنے چنے، کہاں موجود ہیں، اکثر گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. لہذا قحط الرجال کے دور میں اب انسان کے لیے پریشانی ہے. ورنہ اگر یہ چھپانا شروع کر دے، اگر اس کے اندر بھی یہی صفت پیدا ہو جائے تو اب جا کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اب جتنا بھی یہ آگے بڑھتا نبی کریم نے کس طرح تربیت کی، قرآن کس طرح ہماری ذہن سازی کر رہا ہے. انسان کی جبلت کو بدلنا، عادت تو انسان کی بدلی جا سکتی ہے مگر جبلت کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا. اور اگر کسی کی عادت بڑھتے بڑھتے اتنی پکی ہو جائے تو وہ بھی جبلت بن جاتی ہے. ایسا دور، ایسی تاریکی کا ماحول. آج سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آج کمپیٹیبل ہے اسلام؟ کیا آج اسلام قابل عمل ہے؟
یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے اس سوال کو، اور یہ عجیب سا سوال ہے جب میرے سامنے آتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا اسلام آج قابل عمل ہے، کہ جیسے کوئی سوال کر رہا ہو کہ کیا آج سورج سے روشنی مل سکتی ہے، کیا آج پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے، کیا آج سمندر سے نمک نکالا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی، سمندر جو کل فائدہ پہنچا رہا تھا آج بھی پہنچا رہا ہے، پانی سے کل بھی پیاس بجھ رہی تھی آج بھی پیاس بجھ رہی ہے، سورج جیسے کل روشنی توانائی دے رہا تھا آج بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح اسلام ایک آفاقی پیغام ہے، اسلام ایک یونیورسل میسج ہے، یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا اس بات کو ذرا تفصیل سے آگے کی کسی تقریر میں، لیکن بس اس وقت اتنا ذہن میں رکھیں کہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے، اسلامی معاشرے کے اندر سے، میں نے اسلامی معاشرہ بھی غلط کہا، اسلامی معاشرہ ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا، مسلم معاشرے کے اندر سے کچھ گنے چنے افراد کو نکال کر، جو آج کا میڈیا کر رہا ہے، جو افراد کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی، ان کو چن چن کے نکال کے اور ان کو لا کر ان کا چہرہ دکھا کے کہتے ہیں یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں نبی کے ماننے والے، چاہنے والے۔ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب تک اسلام کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ سورس تک نہیں آئیں گے، قرآن اور اہل بیت، اس وقت تک اس طرح کے دھوکے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ تاریخ میں قرآن و اہل بیت ہیں جو حق کی راہ کو واضح کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھتے نظر آئیں گے، اور اسی لیے قرآن کو بھی نشانہ ظلم بنایا جائے گا، اہل بیت کو بھی نشانہ ظلم بنایا جائے گا۔ ہر دور کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ قرآن پر بھی ظلم ہے، اہل بیت پر بھی ظلم ہے۔ جو قرآن کے ساتھ، قرآن کے اوپر تیر برسائے گئے، اہل بیت کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا، قرآن کے اوراق جلائے گئے، اہل بیت کے خیموں میں آگ لگائی گئی، قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اہل بیت، اللہ اکبر، جوانوں کے سروں کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ مگر جو راہ حق میں قرآن کا دفاع کرنے کے لیے نکلے تھے، انہوں نے بھی پکار کے کہا کہ تم قرآن کے اوراق جلا دو، نیزوں پر بلند کر دو، مگر ہم نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتائیں گے کہ قرآن کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا اور قرآن کے محافظوں کو بھی نہیں ختم کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب تک قرآن کا ذکر باقی ہے تب تک قرآن کے محافظوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ کیسے کیسے حفاظت کی ہے، اللہ اکبر۔ آج عقل حیران ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے اپنی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، مگر جب اولاد کی قربانی دینی پڑے، انسان خود پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا کھڑا ہوا کہہ رہا ہو کہ بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے تو اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ 18 برس کا جوان پہلی مرتبہ باپ سے کوئی فرمائش کر رہا ہے اور باپ چند قطرے پانی کے نہیں پلا سکتا۔ بھائی اتنا کہا، اے میرے لال، میری زبان اپنے منہ میں لے لو، شاید تمہیں کچھ قرار آ جائے۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لی اور اس کے بعد یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اکبر تو چلے گئے مگر حسین کے دل پر یہ داغ رہ گیا، میں اپنے بچے کی پیاس نہ بجھا سکا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ باپ کے دل پر کیسا صدمہ ہوا ہوگا۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے ایک سوال کر لوں، یہ صدمہ کتنی دیر تک رہا؟ اکبر کے بعد حسین بھی زیادہ دیر تو زندہ نہ رہے، حسین بھی کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ جب تک زندہ رہے یہ احساس رہا کہ میرا بچہ پانی مانگ رہا تھا، میرا بچہ پیاسا تھا۔ اس کے بعد حسین بھی اسی راہ کے مسافر ہو گئے۔ مگر ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، حسین تو کربلا میں رخصت ہو گئے
مگر لیلا تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی، جس پھوپھی نے پالا تھا وہ تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی۔ ارے اسی لیے جب بھی ٹھنڈا پانی آتا تھا کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی اکبر تم نے پانی مانگا تھا، لو بیٹا پانی حاضر ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ذرا ماں کے دل، ہاں باپ کے لیے پھر بھی قربانی دینا مرد کا دل ہے، مگر ایک خاتون کا دل کیا گزری ہوگی خاتون کے دل پر۔ جناب ام لیلہ کو سلام کیجئے، سلام کیجئے۔ بس ختم کر رہا ہوں لیکن دو جملے آپ کو سنا دوں، سنیے گا۔ جب اہل حرم اسیر ہو کر چلے، یہودیوں کی ایک بستی سے گزر ہوا، خیر تماشا دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ایک ضعیف خاتون تھی جو دیکھتی تھی کہ نیزوں کے اوپر کیسے چاند جیسے سر ہیں، اس کی نظر اس نیزے پہ پڑی جس پہ علی اکبر کا سر تھا، بس نگاہ ہٹ نہ سکی۔ ایک مرتبہ اس کی خادمہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ کیا واپس نہیں چلیں گی؟ کہا ہاں واپس چلوں گی، مگر میں ایک دعا کرتی ہوں تو آمین کہہ دے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا میں دعا کرتی ہوں اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ بھئی یہ جملے جناب زینب کے کانوں میں آ گئے۔ کہا کہ ارے کیوں اس کی ماں کے لیے بد دعا کرتی ہے، اس کی ماں ام لیلہ موجود ہے۔ بس اس ضعیفہ نے تڑپ کے کہا جس کا کٹا ہوا سر میں نہ دیکھ سکی، اس کی ماں نے اس کا سر کیسے دیکھا ہوگا، کیسے برداشت کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔